نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے شیطان وہ دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے پاکستان پاک فوج عالم اسلام دی حفاظت فرمائے امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع توکل ہے۔ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی طلاق دی تیسری آیت پاک فرمایا کہ جیڑے بھی اللہ سونے دے بھروسہ کردے نے تے اللہ سونا انہاں واسطے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اللہ پاک نے کڈا پیارا اور خوبصورت پروگرام دسیا کہ اگر تسی میرے تے بھروسہ کرو گے پھر میں تواڈے واسطے کافی ہاں تے باقی جے مینوں تسی چھڈ کے مخلوق دے بھروسیاں دے پیچھے لگو گے تے دنیا بھی برباد کرو گے قبر بھی تے آخرت بھی۔ تانوں چاہیے صرف میری ہی پاک ذات تے بھروسہ کرو کیونکہ میرے کو ہر طرح دے خزانے لامحدود موجود ہے اور حقیقت بھی یہی اللہ سونا تو بہتر دوست ساتھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سونا اپنے بندیاں نال بے غرض محبت رکھدا ہر انسان نو بڑی محبت بھری نگاہ نال دیکھ رہا ہے کہ واپس پلٹے آوے میری طرف اور میرے حکمات عمل کر کے اپنے اندر نو نورانی کرے اپنی روح نو اس جسم چو کٹ کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میری حضوری حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونا دا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے۔ اللہ سونا دا فرمان ہے میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں تائیں حضور باب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کہ رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں تے جب تک اسی دل دا آئینہ صاف نہیں کردے تے اللہ سونا ایتھے جلوہ آرا نہیں ہوئے گا نہ ہی وہ افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے۔ تے سانو چاہیے کہ شیطان دے بنائے افلاطونی جنہیں پروگرام ہے یہ ایجنٹاں دے انہاں تو کلی قلباً فارغ ہو جائے انہاں سب تو بے دھیان ہو کے قلباً ذات مولا طرف متوجہ ہوئیے انہاں نوں اداں بھولیے کہ کوشش بھی کرے انہاں دا خیال نہ آوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ عشق مولا نوں کمال تے پہنچائیے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک رب سونے فرمایا
کہ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। وہ آخرت بھی دیدار کرائے تو اتنے دیدار کرائے، تمام اللہ والے بڑے بڑے جننے ہیں وہ سارے ایسے دنیا جی اللہ سونے کا دیدار کیتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ سونے نو عرشاں تک ہی محدود کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بارے فرمان ہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واحد، خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے، لیکن نعمت طبائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل ہونی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، یعنی احادیث مبارکہ دا مطالعہ کریا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت تے عمل کر۔ اللہ سونے نے کائنات ساری اپنے صفاتی انوارات دے اکسی ظہورات نہ بنائی ہے، ہر لہر چ حقیقت محمدیہ دا ظہور ہے، اکسی ظہور ہے، موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے صفاتی انوار اور حقیقت محمدیہ دے انوارات دے اکسی ظہور ہے کائنات دی ہر لہر۔ تائی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکین دل، اسی جلوت میں ہے خلوت نشین دل۔ تدید مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے کہ سچے اللہ والیاں دی سچے زندہ دل، علوم نبوت دے وارث، صحیح العقیدہ، مردہ نفس، متقی بت شکن علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے نہ کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کریے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصروف ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کریے تاکہ سلوک اللہ دیاں منزلاں طے کردہ ہویا، نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کردہ ہے، قرب دے مراتب طے کردہ ہویا، انسان اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اور انسان نو چاہیے قرآن و سنت ہر حکم تے عمل کرے، اللہ پاک دے پروگرام جننے بھی نے پھر اسباقی ولایت ہے جنہاں وچ ایک سبب توکل بھی ہے کہ انسان نو چاہیے صرف اللہ تے بھروسہ کرے، خلقی اسباب و ارباب تے بھروسہ نہ کرے، شرک ہے۔ تمام خلق چو نکل گیا، ما سوا اللہ چو نکلے، اپنے نفس چو نکلے، سب تو بڑا حجاب جڑا انسان دے اسراج ہے نفس امارہ ہے، جنہیں انسان اپنی بدعمالیاں نہ ہمارا بناوندا ہے، اور نفس ہمارا بہت بڑا فرعون، شیطان، نمرود اور شداد یزید ہے انسان دے اندر ایسے نفس ہمارا نو جب تک انسان مزکی نہیں کرتا، مطمئنہ نہیں کرتا، فنا نہیں کرتا، کدے نو فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی، قلب ذات مولا جی محبوب مست نہیں ہوئے گا۔ توکل دے بارے فتح الربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ نزول تقدیر دے وقت اللہ سونے تے اعتراض کرنا موت ہے، دین دی موت ہے، توحید دی، اور موت ہے توکل و اخلاص دی۔ پھر اسے فتح الربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ پرہیزگاری اللہ سونے تے توکل کوئی توحید اور عمال دے وچ اخلاص پیدا کرن نال ہے۔ پھر کہ اسے کتاب جو لکھا غوث پاک فرمانے کہ توکل دے نال ساریاں چیزاں تیرے قلب تو باہر نکل جان گیا، تیرا تعلق تیرے رب سننا ہو جائے گا، تے تو دنیا آخرت اور معاصی اللہ تو دور ہو جائے گا، تیرے کول ہر طرف تو راحت آئے گی، ہر جانب تو حفاظت و نگہبانی آئے گی۔
تیرے سے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ جب تک تیرے ایمان دے ذوف رہے گا تے تو اپنے معاش دی اصلاح دے در پہ رہ تاکہ لوگوں دا محتاج نہ بنے کہ خرچ کرن لگے انہاں واسطے اپنے دین نو اور کھان لگے انہاں دے اموال نو دین دے بدلے تے پھر جدو تیرا ایمان کبھی اور کامل ہو جائے گا تے اللہ سونے تے توکل رکھنا اسباب تو نکل جان ارباب باطلہ تو منقطع ہو جان اور قلب تو تمام چیزاں نو چھڑ دین نو اختیار کر کہ اپنے دل نو باہر کڑ دے کہنا چو اپنے شہر تو اپنے متعلقین تو اپنی دکان تو اپنے واقفہ تو اور حوالے کر دے جو کوئی تیرے ہاتھ جائے اپنے اہل و عیال کو اپنے بھائیاں نو اپنے دوستاں نو بس ایداں دا بن جائے گا کہ جو کچھ تیرے ہاتھ جائے بس ایداں دا بن جائے گا کہ ملک الموت بھی تیری روح ایداں ہوئے گا کہ ملک الموت نے بھی تیری روح قبض کر لی پھر اسے فتح ربانی لکھا کہ غوث پاک فرماندے نے عرف دا دل جیڑا ہمیشہ ایک حالت تو دوسری حالت طرف منتقل ہوندا رہندا ہے اتھوں تک کہ مخلوق تو بے رغبتی اور انہاں دا چھڑ دینا اور انہاں تو رخ پھیر لینا قوت پھڑ جاندا ہے اللہ تعالیٰ وچ رغبت ود جاندی ہے اور اوتے توکل جیڑا ہے طاقتور ہو جاندا ہے مخلوق تو اشیاء لینا یہ کو جانا رہتا ہے اور مخلوق تو چیزاں دے لین دے ویڑے اللہ تعالیٰ دے حد دے لینا باقی رہ جاتا ہے اسے فتح ربانی لکھا حضور غوث پاک فرماندے اگر صبر نہ ہوئے تے تنگ دستی مصیبت ایک عذاب ہے اور اگر صبر ہوئے تے کرامت و عزت ہے پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے شریعت جڑی علم الہی دے ماتحت ہے اور یہ پناہ پکڑے ہوئے ہیں تاگزار نہ ہو جائے پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے صابر بن ان قریب اللہ سونا تیری طرف نگاہ کرے گا تینوں بلندی عطا فرمائے گا اور تاج اڑائے گا اور عظمت و جلال دا شاہانہ لباس پہنائے گا سبحان اللہ حضور غوث پاک دے اقوال بڑے خوبصورت اور آبزار نہ لکھن والے ہیں جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ہر طرح دے مصائب و مشکلات دے اندر ٹینشناں پریشانیاں ڈپریشناں دے اندر صبر دا رویہ اپنائیے اور اللہ سونے تے بھروسہ کریے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ سونے طرفوں ہے اور تقدیر ہے کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے جیڑا بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش کرے گا وہ دے صبر شکر توکل قناعت خود سپردگی توحید اخلاص اور دین دی موت ہے تے جدو انسان ماس ہوا اللہ جو قلبن نکل جائے گا قلبن سونے مولا تے بھروسہ کرے گا ہر حوالے نہ تیرا ایمان جڑا مضبوط ہوئے گا تے رزق حلال آپ فرمان دے ابتدا کسب نہ حاصل کرو تاکہ توکل دا کمال حاصل ہو جائے اور پھر بلا کسب رزق ملنا شروع ہو جائے تے کدے بھی گھراں تے بھروسہ نہ کرو گھراں دا سوالی نہ ہوگا سوالی ہونا دے صرف خدا وحدہ لا شریک دا اپنی تمام تر امیداں آرزوؤں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات نو بنا لو اللہ دتیاں نعمتاں مال و سباب نو اپنے والدین بہن پائی اولاد
دوستاں نوں اور غریباں نوں دے دیو تاکہ تسی کلی یہ سارے مال و سباب تو فارغ ہو جائے، تھوڑا دل انہاں تو فارغ ہو جائے، اور اپنا بھروسہ صرف خدا وحدہ لا شریک دی پاک ذات تے کرو، اللہ دے مہمان بن کے زندگی گزارو، قلباً ذات مولا جی ڈبے رہو، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور چ گزارو۔ تاکہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے انسان نو پیدا کیتا۔ یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی شیطان دے بڑے پروگراماں تو نکلاں گے اور اللہ دے دسے پروگرام یعنی قرآن و سنت تے عمل کریں گے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہواں گے، اور ہر لمحہ قلباً ذات مولا جی ڈبے رہواں گے، سر تو لے کے پیراں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بن جائیں گے، تو سانو اپنے اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری نظر آؤں گے۔ کائنات دی ہر لہر تے اللہ سونے دی حکمرانی ہے، اللہ سونے نے انسان نو اپنے واسطے پیدا کیتا، تے انسان نو چاہیے کہ دن رات راہ مولا دا مسافر رہے، تلاشی مولا چ لگا رہے، اتوں تک کہ اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی ہے کہ پرے ہے چرخے نیلی خام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ خود رب سونے بھی قرآن کریم جو فرمایا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونے دی پاک ذات ہی انسان دی حقیقت ہے، لیکن نعمت لبنی ہے ایمان دی روح نہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سنا فرماندہ ایمان والے ہو جڑے رب سنے نا جنونی عشق کر دے، پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا عشق کمال نو پہنچدا، پھر اللہ سونے دے نال محبت کردا، پھر روح اس باتن جو نکل کے اللہ سونے طرف دوڑ دی ہے، جی رب سونے قرآن کریم فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، روحانی سپرمین بن دی ہے، روحانی معراج حاصل ہوندی ہے۔ ہائی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ جو قلباً نکل جائیے، شیطان دے ہر پروگرام نصاب جو نکل جائیے، تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے دل دا آئینہ صاف کریے، اپنے اندر نو نورانی بنائیے، تاکہ ساری روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے، کمزور، عاجز، مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، شیطانہ یہ پجاریاں دین و ایمان فروش غداراں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس شیطان، دنیا تو نا واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند دی تیاری کرن، عملاً شریک ہونے تے سب کچھ قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے جد و جہد کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔